گزارش ہے کہ اپنی اپنی نشست پر تشریف لے جائیں اور آرام کے ساتھ بیٹھے کرنے کی کوشش نہ کریں، تشریف رکھیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم سلام أولئك هم المهتدون المروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما الله شاكر عليم. ممبر نیشنل اسمبلی و صدر تنظیم العوام آل پاکستان جناب ڈاکٹر غوث محمد نیازی صاحب رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، جناب عبدالرؤوف اوان صاحب رہنما مسلم لیگ نون، جناب قاضی محمد اقبال صاحب، ملک عزیز حسین جاڑا صاحب، الحاج سیٹھ محمد فاروق صاحب، ملک ناصر علی گجر صاحب، ملک عمران بشیر اوان صاحب، ملک شکیل بشیر اوان صاحب، ملک پرویز اوان صاحب، اور ہمارے ہر دل عزیز بھائی ملک حماد آہیر صاحب اور دیگر آنے والے تمام معزز مہمانوں کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمیں ایک ایسی قیادت فراہم کی جو نہ کرپشن کرتا ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ کسی کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، نہ کسی سے انتقام لیتا ہے۔ ہمیں ایسی قیادت پر فخر ہے اور ہم انشاءاللہ ملک شاکر اوان کے ساتھ ہیں ہر وقت۔ ڈیرہ مردان کھیل والوں سے ملک شاکر بشیر اوان کا اور ہمارے گھر کا محبت کا یہ ثبوت ہے آج کہ ملک شاکر صاحب، ملک شکیل صاحب، ملک عمران اور ہمارے بزرگ ملک پرویز سمیت ہمارے گھر کے تمام افراد یہاں پہ موجود ہیں۔ ہم ڈیرہ مردان کھیل کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، ہم اس لیے سب یہاں پہ آئے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر آج ملک بشیر اوان زندہ ہوتے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ بھی یہاں پہ ضرور تشریف لاتے۔ ہمارا آپ سے دل سے محبت ہے، کوئی سیاسی، کوئی وہ ہیرا پھیری والا، زبانی کلامی والا ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا یہ جو ظالم، یہ جو لٹیرے ہیں، یہ جو آپ کو تھانوں میں جیلی پرچے کرا کے اور غریبوں کو بوٹوں کے ٹھڈوں تھلے دباتے ہیں، ہم آپ کو نکال کے لائیں گے اور ان کا جینا حرام کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم اس مشن پہ قائم ہیں، لیکن غریب عوام کی قیادت کو اب غریب ان کے چکر میں نہیں آتے، اب غریب ان کو 10-10 ہزار کی گاڑی پہ لاہور لے کے نہیں جاتے، اب ان کے ڈیرے اور حکے بند ہو گئے ہیں۔ یہ اس لیے پریشان ہے، یہ غریبوں کو روز کہتے ہیں تمہیں کیا ملا، تمہیں کیا ملا۔ 1 سال سے شاکر بشیر اوان نے آپ کے اس علاقے کے لیے، ملک وارث صاحب جتنے فنڈ اکٹھے کیے ہیں وہ خود آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ ریکارڈ چیک کر لیں، پورے پنجاب کے کسی ایم این اے نے گورنمنٹ سے اتنے فنڈ نہیں لیے جتنے آپ کے اس علاقے کے لیے فنڈ آ رہے ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہاں پہ جتنی بجلی کی کمی ہے اس کے لیے اسپیشل گرانٹیں منظور ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد 6 جو موزے ہیں ہمارے تھل کے جہاں پہ بجلی کا نام و نشان نہیں تھا ان کا سروے شروع ہو چکا ہے، میکن کا سروے ہو چکا ہے، کل نکڑو شہید کا ہوا ہے، آج دادو والا شاہ حسین کا سروے ہو رہا ہے۔ کہ یہ جن لوگوں کی روزی بند ہو گئی ہے، یہ جو بے ایمانی سے آپ کو تھانوں میں بند کروا کے آپ سے پیسے لیتے تھے، آج اللہ کا شکر ہے نورپور تھانے میں جا کے دیکھیں کوئی سفید پوش قدم نہیں رکھ سکتا، وہاں پہ کسی غریب کے خلاف جھوٹا پرچہ نہیں ہو سکتا۔ جہاں بھی آپ کے ساتھ ذرا سی زیادتی ہوتی ہے
ہم 4-4 5-5 دن یہاں رہ کے رات 3-3 بجے تک آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں اور ہم نے آپ سے کبھی اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ نہیں لگوائے. ہمارے مخالفین کہتے ہیں ہم 6 مہینے بعد جاتے تھے تھل پہ اور پورا تھل اکٹھا ہوتا تھا اور ہمارے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے تھے. انہوں نے کیا کیا؟ کوئی بیمار ہوتا ہے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں, کسی کی فوتگی ہوتی ہے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں, کوئی بھی یہاں پہ کوئی مسئلہ ہو یہ تھانے میں پہنچ جاتے ہیں, تحصیلدار کے پاس پہنچ جاتے ہیں. ہم نے ہر لحاظ سے آپ کی خدمت کی ہے اور انشاءاللہ اس خدمت میں ملک شاکر بشیر امان یا ہماری فیملی کی طرف سے کوئی جھوٹ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ. لیکن جب آپ نے جھوٹ کو دفن کیا, اندھیروں سے نجات حاصل, کسی لحاظ سے بھی وہ لوگ آپ کی قیادت سے طاقتور نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے شرافت دیانت یہ اپنے دوستوں کے لیے ہوتی ہے, مخالفوں کے لیے کوئی شرافت نہیں ہوتی. ہمیں ہر بات کا جواب دینا آتا ہے, ہم سب کام کرنا جانتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے یہ کچھ بھی نہیں ہے جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اسٹیج پہ کھڑے ہو کے مخالفوں کے خلاف گندی زبان استعمال کرنے کے بجائے سچ بولیں. اگر کچھ ہو سکتا ہے تو عوام کی خدمت کریں. جتنے ان کو دبایا ہے اب ان کی جان چھوڑیں, ان کے لیے کچھ کریں. یہ صرف جھوٹے وعدے, جھوٹے پراپوگنڈے, جھوٹی شوشا, سڑک ملک شاکر منظور کرواتا ہے, اخبار میں بیان وہ دے دیتے ہیں. اور یہ جن کے بیان دینے والے ہیں, میں شاکر امان صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایکسپریس کے جو لیڈرشپ ہے ان سے بات کریں کہ یہ ٹٹو ٹہرے کس طرح کے انہوں نے نمائندے بنائے ہوئے ہیں. جو ایک بندے کی خبر لگاتا ہے اسے باقی کام نظر نہیں آتے, اسے باقی نمائندے نظر نہیں آتے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جو پنجاب کی ان کی ایکسپریس کی قیادت ہے یا جو اوپر پاکستان لیول پہ ہے ان سے بات کریں. ہمیں ایسے نمائندے نہیں چاہیے ایکسپریس کے. ایکسپریس ایک بہت بڑا اخبار ہے اور بہت زبردست طریقے سے وہ کامیاب ہوا ہے, لیکن ایسے لوگ ایکسپریس کی ناکامی کا سبب بنیں گے. اس کے بعد اور یہ ان پڑھ ہے بسوں پہ کنیکٹی کرنے والے لوگ ایکسپریس کے نمائندے بنے ہوئے. ایکسپریس کا اتنا لو لیول نہیں ہونا چاہیے. ایکسپریس کا ایک نام ہے, ایک معیار ہے. اس کے بعد میں پہلے بھی آپ کو بتاتا ہوں, شاکر بھائی نے آپ کو ہمیشہ بتایا سرگودا, کشاب, جور آباد, نورپور تھل دن رات آپ کے اپنے گھر ہیں, آپ کی خدمت کے لیے کھلے ہوئے ہیں. کسی چٹ کی, کسی بڈیرے کی, کسی پگڑ کی آپ کو سفارش کی ضرورت نہیں ہے. ہم دن رات آپ کی خدمت کریں گے اور ہم نے بہت ساری باتیں برداشت کر کے 1 سال ہو گئے شاکر خان نے محنت کر کے جو آپ کی ترقی اور ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈز حاصل کیے ہیں. ہم انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ باتیں کرنے سے اب تھل کی عوام جو ہے وہ کسی کے چکر میں نہیں آئے گی انشاءاللہ. اب انہوں نے اپنا انتخاب, اپنا لیڈر چننے کا انداز بدل لیا ہے. اب کوئی وڈیرا دارے پہ بیٹھ کے انہیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سارے تھی بھگت جو, انشاءاللہ یہ نہیں ہونا. اور یہ لوگ اپنی میرٹ پہ اپنی ضرورت کے مطابق جو غریبوں کا ساتھی ہوگا, جو غریبوں سے ہمدردی کرے گا, جو غریبوں کو عزت دے گا, یہ اسے انشاءاللہ سلیکٹ کریں گے. آپ لوگ حوصلہ رکھا کریں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان نہ ہوا کریں. اور باقی آخر میں آپ سب کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. کل انشاءاللہ نورپور تھل میں بھی ترقی کا جو آغاز شروع کیا ہے, ہم نے سفر کیا ہے, وہاں پہ بھی 5 اسکیموں کا افتتاح ہے. اس کے بعد ببول پہ اور پھر جاڑے پہ انشاءاللہ. یہ سلسلہ اب جاری رہے گا, یہ چلتا رہے گا. اب انشاءاللہ یہ کبھی نہیں رکے گا اور اس کو روکنا کسی کے پاس کی بات نہیں ہے. اور میں آخر میں یہ بات بار بار بتا چکا ہوں اور میں ایک اور بات شاکر بھائی سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو ڈی پی او صاحب نے ہمیں اس وقت ایس ایچ او دیا ہوا ہے, ملک شمشیر صاحب انتہائی دیانتدار آدمی ہے اور اس نے غریبوں کے ساتھ ناانصافی بند کر رکھی ہے. برائے مہربانی ہمیں ایسی ایس ایچ او کی ضرورت ہے اور یہاں بھی اور جوڑا کلاں میں بھی ایماندار اور غریبوں سے محبت کرنے والے ایس ایچ او ہمیں چاہیے تاکہ غریبوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے. اور اگر کسی نے کی تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ, آپ کے قدموں کے ساتھ, ہر جگہ پہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور جو مخالفین بہت زیادہ غلط باتیں کرتے ہیں, آج آپ کے سامنے میں ان کو وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ ہم یہ کام آپ سے بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں, یہ پراپوگنڈے, یہ باتیں, لیکن ہمارے خون میں یہ گھٹیا لیول شامل نہیں ہے جو آپ کا ہے. لیکن آج آخری دفعہ بتا رہا ہوں, اگر آئندہ کسی اسٹیج پہ گندی یا غلیظ زبان استعمال کی گئی, اللہ کے فضل و کرم سے کھینچ کے تھل کے عوام کے سامنے رکھیں گے اور یہ تھل کی عوام دیکھے گی. اور یہ یاد رکھنا, غریبوں سے جو تم ان کے خلاف پراپوگنڈے کر کے انہوں نے اپنی قیادت چن لی ہے, اب یہ تمہارے چکر میں نہیں آئیں گے. اور ہمارا تھل کی عوام کا, ہمارا مشترکہ ایک ہی پیغام ہے تمہیں کہ وفا کرو گے
وفا کریں گے، جفا کرو گے، جفا کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے.